کی جائیداد پہ قبضہ کر لیا، حالانکہ وہ اعلیٰ افسران ہیں اور اعلیٰ قانون نافذ کرنے والے اداروں میں اعلیٰ عہدوں پر فائز ہے۔ انہی سے ساتھ کچھ ہو گئے تو اس میں ذمہ دار لوگ یہی ہے کہ لین آفیسر امتیاز ڈی سی شو اور اس کے ساتھ ڈی ایس پی محبوب اور اس کے ساتھ ملک غلام حبیب اور ہمارا چچا نور محمد خان اور اس کے بچے اور اس کے نواسے اور ہمارا ماما کا باپ کا ماموں کا بچے جو ہے، اور ایک ڈی ایس پی ہے، یہ ڈی ایس پی بھی میرے موت میں شامل ہے۔ تو اپنی بیٹی یہاں سے لے کر دمبوں کے ساتھ جو ہمارا سالہ ہے اس کی حجرے میں اس نے دمبے ذبح کیے اور لوگوں کو بتایا کہ ہم لوگوں نے غلطی کیا ہوا ہے کہ میں نے بیٹی لایا ہوا تھا، اس کے لیے بائی نے کچھ کانے کی چیز لایا ہوا تھا گاؤں سے اور باپ نے میرے اوپر کھلایا۔ پھر وہاں سے جب میں گھر آیا تھا پاکستان آیا، وہ لوگ تو نہیں آ رہے تھے، لیکن جب میں پاکستان آیا تو اس لوگوں نے میرے مابین اس لوگوں نے دمبے ذبح کیے ہوئے تھے۔ یہ میرا جو چچا تھا یہ آیا اور ہماری دکانیں مارکیٹ ہے، ہمارے الحمدللہ اپنی دکان ہے، تو اپنے جو دکانیں دکانداروں کے پاس آیا ہوا ہے ہمارا چچا اور سارے دکانداروں کو بولا ہوا تھا کہ مروت کا ٹیلی فون اٹینڈ نہیں کرے۔ میرا نام مروت خان ہے، میں ضلع اور غذائی ایجنسی سے تعلق رکھتا ہوں۔ ہمارا موبائل نمبر ہے 03022289555۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ملک راشد نذیر، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل ٹی وی اسلام آباد۔ ناظرین، اس ٹائم ہمارے ساتھ ایک نام ہے ان کا، مروت صاحب ہیں جو ارکزئی سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کی زمین جائیداد پہ قبضہ ہو چکا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے یہ دبئی میں مقیم تھے اور وہاں پر جو ہے ان کے بھائی جو ہے پیچھے سے ان کے بھائیوں نے ان کی جائیداد پہ قبضہ کر لیا، حالانکہ وہ اعلیٰ افسران ہیں اور اعلیٰ قانون نافذ کرنے والے اداروں میں اعلیٰ عہدوں پر فائز ہے۔ انہی سے چلتے ہیں اور انہی سے جانتے ہیں کہ یہ سارا معاملہ تھا کیا۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ سر ٹھیک ٹھاک ہوں۔ اچھا، آپ مجھے یہ تھوڑا شروع سے بتائیے گا کہ آپ کے ساتھ یہ جو معاملات شروع ہوئے ہیں بھائیوں کے ساتھ، یہ کیسے شروع ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا اور آپ کی ساری ٹیم کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ یہ مسئلہ یہاں سے شروع ہوا کہ میں دبئی گیا ہوا تھا اور دبئی میں میرے ساتھ ایک بھائی تھا اور میرا ایک باپ بھی تھا وہاں پر۔ تو میرا بھائی گاؤں آیا ہوا تھا، چھٹی پہ آیا ہوا تھا۔ جب چھٹی اس کا ختم ہوا تو وہ گاؤں سے کچھ ایک گانڈا لایا ہوا تھا، ہم لوگ گانڈا بولتے ہیں جو خوراک، جی سر، وہ لایا ہوا تھا، بھائی نے لایا ہوا تھا اور اپنے باپ نے میرے اوپر کھلایا۔ جب اس نے میرے اوپر کھلایا تو میں بالکل میرا حالات وہاں پر دبئی میں خراب ہو گیا۔ جب میرا حالات خراب ہوا تو باپ اور بھائی میرے پیچھے بہت باتیں کر رہے تھے کہ یہ کیا وہ کیا، لیکن خیر بہر حال میں یہی بولوں گا کہ میں نے اس کو ریکویسٹ کیا کہ بابا تم جاؤ اور یا بھائی کو بھیجو تاکہ میرا بات بن جائے، لیکن میرا باپ جو تھا اور میرا بھائی جو تھا وہ لالچ میں آئے ہوئے تھے۔ میرا جو چچا ہے اس کا نام ہے حاجی ملک غلام حبیب۔ غلام حبیب ایک ایسا انسان ہے جو انسان کی خون میں شیطان جیسا چلتا ہے۔ اس نے میرے بھائی کو اور باپ کو گمراہ کیا ہوا تھا اور اس کو بولا ہوا تھا کہ بھائی آپ لوگوں کو پیسے مل جائیں گے، اگر یہ مر گیا تو میرے باپ اور بھائیوں کو تقریباً 1.5 کروڑ روپیہ ملنے والے تھے۔ تو اس کے لیے بھائی نے کچھ کانے کی چیز لایا ہوا تھا گاؤں سے اور باپ نے میرے اوپر کھلایا۔ پھر وہاں سے جب میں گھر آیا تھا پاکستان آیا، وہ لوگ تو نہیں آ رہے تھے، لیکن جب میں پاکستان آیا تو اس لوگوں نے میرے مابین اس لوگوں نے دمبے ذبح کیے ہوئے تھے۔ دمبے کہاں سے آئے تھے اور کس حوالے سے انہوں نے ذبح کیا؟ سر جی میرے کو بھی اس کا تو پتہ نہیں تھا۔ یہ ایک ایسا کہانی تھا کہ جب میں دبئی میں تھا تو اس لوگوں نے جب میرے اوپر کچھ کھلایا تو اس کے بعد میں نے اپنے گھر والوں کو کال کیا، بیٹے کو کال کیا کہ بھائی میرا بھائی وہ آیا، تم لوگوں نے کیوں میرے لیے کچھ نہیں دیا؟ تو میرے کو بچے نے بولا کہ بھائی نہ تو تیری بھائی نے ہم لوگوں سے رشوت لیا ہوا ہے اور نہ ہم لوگوں کو خبر ہے اس کی جانے کی۔ پھر اس کے بعد میں نے اپنے بیوی کے ساتھ بات کی تو بیوی نے بھی مجھے بولا کہ بھائی نہ تو ہم لوگ معلوم ہے، نہ خبر دیا ہوا ہے اور کب گیا ہوا ہے ہم لوگوں کو تو یہ پتہ بھی نہیں ہے۔ یعنی کہ آپ کے بھائی جب یہاں سے واپس دبئی گئے
تو وہ آپ کے گھر والوں کو بتا کر نہیں گئے تھے کہ میں جا رہا ہوں واپس، اگر کچھ بھجوانا ہے جی اپنے والد کے لیے، اپنے شوہر کے لیے، کہ وہ دے دو تو میں لے جاؤں؟ جی جی بالکل یہ صحیح تھا، لیکن اس نے اپنے گھر سے کچھ خوراک لے کے آیا ہوا تھا اور وہ میرے اوپر کھلایا ہوا تھا، اور اس کی وجہ سے میں خراب ہوا. تو جب میں کال کیا بیوی کے ساتھ تو اس نے بیٹی کی ایک بیٹا تھا، وہ اس کی کمپلین کی میرے کو کہ بیٹا ایسا ویسا. تو بیٹی کی وجہ سے میں نے تھوڑا سا لپڑایا، گھر میں جھگڑایا، بچے کی نصیحت کرتا تھا میں اپنے بچوں کو، تو بس ختم ہو گیا بات. تو جب صبح ہو گیا، صبح میرا چچا کا بچہ ہے، ملک غلام حبیب کا جو بچہ ہے وہ ایسی چوئے، آج کل وہ لین افسر ہے، اس نے میرے کو کال کی، ویڈیو کال کی. اور جب اس نے ویڈیو کال کی تو اس نے میری خبر لی کہ مروت لالا کیسے ہوں. میں بولا الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہوں. لی ویڈیو کال پہ میرے ساتھ بات کر رہے تھے. تو میں نے اس کو بتایا کہ بھائی یہ میں ہوں اور یہ میرا گاڑی ہے اور یہ میرا گھر ہے، بس میں الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. تو اس کے بعد اس نے بولا کہ چلو ٹھیک ہے، یہ میرے باپ کے ساتھ بات کرو. وہ جو اس کا باپ ہے حاجی ملک غلام حبیب، اس کے ساتھ میں نے بات کی. تو اس کو بھی میں نے بتایا کہ یہ میرا گاڑی ہے اور یہ میرا گھر ہے. اس کے بعد اس نے میرے سے پوچھا کہ بھائی آپ نے بچوں کے ساتھ کل کیوں جھگڑا کیا، کیا وجہ تھا؟ تو میں نے اس کو ساری سٹوری سنائی. اس کے باوجود جو چچا تھا میرا، اس نے میرے کو بتایا کہ بس ٹھیک ہے، میں اس کو نصیحت کر دوں گا، میں سمجھاؤں گا اس کو. تو ٹیلی فون بند ہو گیا، اتنا بات تو نہیں تھا، ٹیلی فون بند کر دیا. پھر وہاں سے یہ میرا جو چچا تھا یہ آیا اور ہماری دکان ہے، مارکیٹ ہے ہمارے، الحمدللہ اپنی دکان ہے. تو اپنے جو دکان ہے دکانداروں کے پاس آیا ہوا ہے ہمارا چچا، اور سارے دکانداروں کو بولا ہوا تھا کہ مروت کا ٹیلی فون اٹینڈ نہیں کرو. پھر وہاں سے یہ جو میرا چچا ہے یہ چلا گیا ہوا ہے گھر، اور گھر میں سب مرد عورت بچوں کو بولا ہوا تھا کہ بھائی مروت کا ٹیلی فون اٹینڈ نہیں کرو. اچھا یہ مجھے بتا دیں کہ وہ دکانیں آپ کی اپنی ذاتی ہیں؟ جی بالکل، وہ ہماری ہے اور ہمارا وہ چچا ہے، ہم لوگوں کا شریک دکان ہے اور ہمارا شریک یعنی کہ مشترکہ وہ ساری مشترکہ دکانیں ہیں. جی سر. ان کا کرایہ جو ہے وہ کس کو جاتا ہے؟ کرایہ جی اگر میرا باپ بھی لیتا تھا اور وہ ہمارا جو چچا تھا وہ بھی لے رہا تھا. حتیٰ یہ کہ دکانیں میں دے رہا تھا. وہاں پر جو دکاندار موجود ہے، راہب نام ہے اس کا، اس سے پوچھو، اس کو دکانیں وغیرہ میں نے دیے ہوئے کرائے پہ، اس کے ساتھ جو بات ہے وہ میں نے کیا ہوا ہے. تو یہ میرا جو چچا تھا سر جی، یہ اٹھ کے پھر میرا گھر میں سب کو بتایا کہ مروت کا ٹیلی فون اٹینڈ نہیں کرو. پھر ہمارا جو سالہ ہے اس کی بیوی ہے، ہمارا یہ چچا کا بچی تھی. تو یہ ظالم یہاں سے چلا گیا اور اپنا بیٹی لے کے آیا ہوا ہے اور اپنے گھر میں بٹھوایا ہوا ہے. میں دبئی میں تھا، کرونا بھی تھا، تو میں گھر کو کال کر رہا ہوں، کوئی میرا کال نہیں اٹینڈ نہیں کر رہا ہے. 2018 سے تقریباً 20 سال. جی 20. تو اس نے اپنا بیٹی لایا ہوا تھا، اور وہ بھی لوگوں کے لیے تاکہ لوگوں کی آنکھیں کالا کر دے، رشتہ داروں کے ساتھ ایک دھوکہ کرنا تھا. تو 3 مہینے بعد اس نے اپنا بیٹی ہاتھ سے پکڑ کر اپنے جو میرا سالہ تھا اس کو کے گھر لے کے گئی. یہ جو ایسیچو تھا، یہ ایسیچو ہے اور ایک ڈی ایس پی ہے، یہ ڈی ایس پی بھی میرے موت میں شامل ہے. تو اپنی بیٹی یہاں سے لے کر دمبوں کے ساتھ جو ہمارا سالہ ہے اس کی حجرے میں اس نے دمبے ذبح کیے، اور لوگوں کو بتایا کہ ہم لوگوں نے غلطی کیا ہوا ہے کہ میں نے بیٹی لایا ہوا تھا. ایسے ہم لوگوں کے مابین میں بات بن گیا. سر جی میں یہی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں سارے گورنمنٹ کو، یہ غلطی تو میرا تھا. میرے چاچی کو چاہیے تھا کہ سب سے پہلے اس نے میرے کو کال کیا ہوا تھا کہ بھائی آپ کی وجہ سے تو میری سر نیچے ہوا، یہ رشتہ داروں کو، اور میری بیٹی کا بھی سر نیچے ہوا. یہ جو کچھ بھی کیا آپ نے کیا، 50,000 1 لاکھ کا دمبا ہم نے ذبح کیا ہوا ہے. اور آپ جب آؤ گے آپ سے میں 2 لاکھ لوں گا. اگر ایسا بھی نہیں ہوتا تو کم از کم کال کیا ہوتا مجھے اور بتاتا ہوتا کہ بھائی ایسا پھر نہیں کرو، دیکھو ہم لوگ ایسا کیا. لیکن اس نے اچھا مجھے ایک چیز میں آپ کو یہاں پر ٹوکنا چاہ رہا ہوں. آپ مجھے یہ تھوڑا سا کنفرم کر دیں کہ لڑائی کے مطلب آپ نے ڈانٹ ڈپٹ کی اپنے بھائی کے کہنے کے اوپر اپنی اپنے بچوں کو، جی تو یہ معاملہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ اس کے بعد آپ کا چچا جو ہے وہ آپ کے مخالف ہو جاتا ہے. جی اسی چچا کا بیٹا ایک ڈی پی او ہے، ایک ایسیچو ہے. اس میں جو شامل لوگ گورنمنٹ کی، ایک ایسیچو ہے، اس کا بچہ جو ہے ایسیچو ہے، آج کل لین افسر ہے. دوسرا جو اس میں جو شریک تھا وہ ڈی ایس پی ہے. جی محبوب ڈی ایس پی، وہ بھی اس گیم میں شریک ہے. کیونکہ جب اس لوگوں نے میرے ساتھ ایک ایسا گیم کھیلا ہوا تھا کہ جب میں خراب ہوا تھا، کچھ کھلایا ہوا تھا اس لوگوں نے،
तो ये चाचा ने मेरे को एक पिस्तौल दिया हुआ था और पिस्तौल से सुई निकाला हुआ था। तो मैं जब मेरे बच्चों को ये लोग मरवा रहे थे, मेरे बच्चों को मरवा रहे थे, किससे? खुद उसने उसके बच्चों ने सब ने मरवा रहे थे, जो सिचो था इसने। उसका हत्या ये कि ये जगह उसके टूट गई। कलाई जो था SHO है उसने ये आपके बच्चों के ऊपर तशद्दुद किया हुआ है, और घर में बगैर वर्दी बगैर वारंट के वो उसकी कलाई जो थे वो टूट गए। और मेरे बच्चे यहाँ से जाते थे पुलिस स्टेशन, कलाई पुलिस स्टेशन, वहां पर रिपोर्ट दर्ज करता था कि भाई मेरे साथ जुल्म कर रहे ये लोग और हम लोगों को इस लोगों ने मारा। तो वहां से जो DSP था वो भी इस गेम में शरीक था। DSP बुला रहा था, मेरे को बुला रहा था, मेरे को कैद में डालता था, मरवाते थे मेरे बच्चों को इसने, और जेल में मुझे डलवाता था। आप इधर पाकिस्तान में थे या उस टाइम दुबई में थे? मैं इधर पाकिस्तान में था। ये वापस आ गए थे? जी वापस आ गया था। मैंने उसको उधर से बाप को बोला कि तुम जाओ, भाई को बोला कि जाओ, ये खत्म कर दिया मामला, लेकिन वो लोग नहीं आ रहे थे, क्योंकि वो लोग जो हमारा बीमा इंश्योरेंस था 20-25 लाख रुपया, उसका फिक्र था उसके साथ। दूसरा बात ये था कि हमारा जो 60-70 लाख रुपया का दुकान था, होलसेल का दुकान था स्पेयर पार्ट का, वो भी उसके दिमाग में चल रहा था कि ये भी मैं पकड़ूं। जो जमीन हमारा 1 प्लाट 2 प्लाट था, उसकी कागजात भी मेरे भाई और मेरे बाप ने चोरी करवाया, और उसका ख्याल यही था कि इसको हम अपने बच्चों के ऊपर मरवाएंगे और फिर उस बच्चों को बोलेंगे कि जाओ मरा, आप लोगों ने तो मेरा बच्चा भी कत्ल किया और आप लोग अभी दुकानों की बातें कर रहे हो, आप लोग ये इंश्योरेंस बिल की बातें कर रहे हो। तो ये सब कुछ वो हड़प कर रहा था। तो उसके बावजूद सर जी जब मेरे बच्चों के मरवाते थे, तो उसका जो SHO DSP वो मेरे को कैद करता था। फिर एक दिन मुझे भी गुस्सा मुझे आया और मेरे अपने बच्चों के ऊपर, घर के ऊपर चढ़ा, उसके ऊपर मैंने हरकत की। तो जितना भी मामला है ये SHO और महबूब DSP ने बनाया हुआ है और मलिक गुलाम हबीब ने बनाया हुआ है। अच्छा, ये मामला आपके घर से उठता है, उठ के जो है ये मतलब आपका चाचा, आपकी जो वाइफ है उसका क्या लगता है? हाँ, वो मेरा जो वाइफ है वो हमारे चाची का बेटी लग रही है। तो शायद आपकी लड़ाई आपकी वाइफ से भी हुई है, मेरा जो है ना, या सिर्फ जो है ना वो बच्चों वाला ही मामला था, वहीं से जो है ना बात शुरू हुई? नहीं, बात तो वहां से शुरू हुई जो बच्चों की से शुरू हुआ था, बात तो वहां से शुरू हुआ था। ठीक हो गया। इसके अभी आप मुझे ये बताएं कि आपने मुतलका थाने में कोई दरख्वास्तें वगैरह दी, तो उनका क्या रद्द-ए-अमल हुआ? उसका रद्द-ए-अमल तो ये हुआ कि सर जी ने IG को भी रिपोर्ट किया, DIG को भी रिपोर्ट किया, DPO को भी रिपोर्ट किया, MNA MPA मौलवी लोग सबको मैंने अपना सवाल किया, लेकिन कोई मानने के लिए न तैयार है और न तैयार था। तो उसके बावजूद ये लोग रात के तकरीबन 11 बजे का टाइम था, मेरे पास सबूत हैं, सब चीज़ का सबूत मेरे पास पड़ा हुआ है। रात के 11 बजे थे कि ये SHO और SHO का भाई और मेरा भाई और मेरा रिश्तेदार मेरे घर के ऊपर चढ़ गए रात के 11 बजे, और गनों के साथ, उसके पास गने भी थे। तो मैं भी चढ़ गया घर के ऊपर। जब मैंने देखा तो मैंने सबको पकड़ लिया। जब मैंने पकड़ लिया तो मैंने लाइव वीडियो उससे करवाई, और मैंने बाकायदा कलाया पुलिस स्टेशन जो DSP है, SHO है, ISI वाले थे, MI वाले थे, PO वाले थे, ये सारे मैंने कांटेक्ट किए। मेरे पास उसका नंबर है और वो मेरे को जानते थे और मेरे दोस्त थे। तो सबको मैंने मिन्नत किया कि भाई लोगों को मैंने पकड़ा हुआ है, ये देख लो। ऐसा दिखा रहे थे। वो वीडियो तकरीबन 1,79,000 लोगों ने देख लिया कि भाई लोगों को मैंने पकड़ा हुआ है और मेरे घर छत के ऊपर आए हुए थे और मेरे को मरवा रहे थे। तो इसके साथ मैं क्या करूं? कमेंट वाले लोग थे, कोई बोल रहे थे कि गोली मार दो, कोई बोल रहे थे कि न सब्र करो। लेकिन तकरीबन 3-4 घंटे मैंने इस लोगों को पकड़ा हुआ था। न पुलिस आया, न MI आया, न PIO आया, न ISI वाले आए। फिर बहरहाल मेरी माँ आई और हमारे जो रिश्तेदार है उसने मिन्नत करके मैंने उसको छुड़वाया। इसके बावजूद भी गवर्नमेंट ने कुछ एक्शन नहीं लिया। अच्छा, इसके अलावा खासकर जो है ना, जो KPK में रवाज है जिरगों वगैरह का, आपने किसी बड़े ऐसे किसी बंदे को बोला जो आपके इलाके का
سردار ہے, نمبردار ہے, یا کوئی اس کے پاس جو ہے نا لے کے گئے کہ کہیں جرگا وغیرہ کوئی بیٹھا اس بات کے اوپر؟ جی بالکل, جرگے والے تو بالکل وہ میرے کو بول رہے تھے کہ اگر آپ نے جرگہ لے کے آیا تو آپ کا خیر نہیں ہے. تو جرگے کے باوجود میں جو قومیں ہیں سارے قوموں کو میں نے اپیل کی, لیکن کوئی قوم تیار نہیں تھا اس کے لیے. پھر اس کے بعد ایک آدمی تھا جس کا نام سلام تھا, اس کو اس لوگوں نے بولا کہ آپ میرا جرگہ کرو. جب اس کے ساتھ میرا جرگہ اس جرگے کے لیے آیا تو اس نے مجھے بتایا کہ آپ کیا چاہتے ہو. تو میں نے اس کو بولا کہ میں تو کچھ بھی نہیں چاہتا ہوں, یہ لوگ جو ہے اگر میرے اوپر اس لوگوں کا کچھ حق ہے تو بتا دے کہ میں اپنا حق دوں اس کو, اگر کچھ غلطی ہے تو بتا دے تاکہ میں اس سے معافی مانگ لوں. اگر پھر میرا کچھ غلطی نہیں ہے تو اس کے بیچ میں جو ہمارا جو چچا کی بیٹی تھی نا, یہ بھی طلاق ہو چکی تھی, اس کو بھی طلاق دیا ہوا ہے. جو ہمارا سالہ ہے نا, اس نے طلاق دیا. وہ اس لیے طلاق دے دیا جب میں گاؤں آیا تو ہمارا جو چچا ہے وہ باہر کا معاملے کر رہے, باہر کا جرگے کر رہے, لیکن ہمارا اپنا جو جرگہ تھا وہ نہیں کرتا تھا. جب دمبے ذبح کیے ہوئے تھے تو اس کا بھی میرے کو پتہ نہیں تھا. اچھا, دمبے کس وجہ سے جو ہے نا ذبح کیے؟ وہ آپ کے تھے؟ جی, دمبے اس وجہ کے لیے اس لوگوں نے ذبح کیے ہوئے تھے کہ اس لوگوں نے میری موت کا اتفاق کیا ہوا تھا. یعنی کہ آپ کو قتل کرنے کی جو ہے نا اس میں جو ہے نا انہوں نے دمبا جو ہے نا ذبح کیا ہوا تھا, دمبا ذبح کیا ہوا تھا میرے قتل کرنے پر. کیونکہ اگر قتل کرنے پر دمبا ذبح اس نے نہیں کیا ہوتا تو میرا جو سالہ تھا, اس نے جو میرے چچا کی بیٹی تھا, اس کو طلاق کیوں دیا؟ وہ اس لیے طلاق دے دیا کہ میرے کو میرا جو چچا تھا یہ تھا اور اس کے ساتھ ہمارا ایک اور رشتہ دار تھا. اس دونوں نے مجھے پکڑا ہوا تھا اور بولا تھا تم تبلیغ میں نکل جاؤ. میں بولا بھائی تم لوگ پہلا یہ ہمارا بات مسئلہ حل کرو پھر میں نکلوں گا. لیکن وہ لوگ پریشر ڈالتا تھا, میرا جو سالہ تھا اس کے اوپر ایک پریشر ڈالتا تھا, تم تبلیغ میں شابہ جلدی نکلو. اور میں اس کو بتا رہا تھا کہ وہ میرا جو سالہ ہے وہ ڈر رہا ہے, مہربانی کر کے اس کے اوپر پریشر نہیں ڈالو. لیکن یہ پھر بھی مجھے مجبور کر دیا. اس نے میرے آپ کے سالے کو بھی مجبور کر رہے ہیں. کیا بیوی اب آپ کے ساتھ کھڑی ہے, آپ کے بیوی بچے, یا وہ بھی آپ کے مخالف ہو گئے؟ جی بالکل, یہ ٹائم جو میرے بچے تھے, میرا بیوی تھا, یہ بالکل میرے ساتھ کھڑے تھے بالکل. اور لیکن میں بھی اس کے ساتھ کھڑا تھا, میں بھی اس کے ساتھ تھا. اور اب جو ہے آپ اس کو وہ تھوڑا مخالفت کر رہے ہیں میرے سے, کیونکہ 6 سال ہو گئے. 6 سال میں تقریباً میرا نہ بیٹے سے بات ہوئی ہے نہ بیوی کے ساتھ بات ہوئی ہے. اچھا, جب آپ آئے تھے واپس جو ہے نا دبئی چلے گئے تھے یا یہیں پہ رہے ہیں؟ نہیں, میں تو جب یہاں پر آیا اس لوگوں نے میرے اوپر کچھ کھلایا, میں بالکل خراب ہو گیا تھا. 5-6 سال میرے پیچھے باتیں کر رہے تھے کہ پاگل ہے یہ, وہ ہے یہ, تو بہت میرے پیچھے بہت کچھ بول رہے تھے. تو اس کے بعد اس نے ہمارا گھر جو تھا وہ مسمار کر دیا. موجود گورنمنٹ جو کلائے ہیڈ کوارٹر ہے تقریباً 3-4 کلومیٹر فاصلے پر ہے, بغیر وارنٹ کے, بغیر پرچی کے. یہ جو اسی چھو تھا اور یہ جو ملک صاحب تھا, اس نے ہمارا گھر جو تھا وہ بالکل کنڈر کیا, ختم کر دیا. اس میں جو قرآن پڑے ہوئے وہ بھی ابھی تک پھنسے ہوئے. تو سر جی بات میں وہ کر رہا تھا کہ تبلیغ میں نکال رہا تھا میرے کو. جب تبلیغ میں نکالتا تھا تو جب میں تبلیغ میں بس نکل گیا تو میرے سالے نے اپنے بیوی کو طلاق دیا. جب کیوں طلاق دیا؟ اس لیے دیا کہ آپ لوگوں نے تو میرے ساتھ دمبا ذبح کیا ہوا ہے مروت کی موت پر, تو آپ لوگ ابھی اس کو چھپا رہے ہو, میرے کو قتل کر رہے ہو. وہ ڈر گیا بیچ میں. اور میرا جو چچا تھا وہ اس کو بولا کہ بھائی آپ کا جو بیٹی ہے رات کو یہ شاید دروازہ کھول دے گا, میرے کو مروت قتل کر دے گا. تو اس لیے اس نے اپنی بیوی کو طلاق دی. جی, جب اس نے اپنی بیوی کو طلاق دی تو پھر اس کے بعد آپ نے جو جرگے والی بات کی تو ایک آدمی آیا, وہ بول رہا تھا کہ آپ نے باپ نے بھی مجھے بولا ہوا ہے کہ مروت کے ساتھ ہمارا جرگہ کرو. اور پھر اس نے بتایا کہ تیرا بھائی میرے حجرے میں آیا ہوا تھا کہ بھائی مروت کے ساتھ ہمارا جو لنجا ہے وہ جھگڑا یہ ختم کر دو. پھر میں نے اس کو بتایا کہ بھائی وہ ظالم لوگ ہیں, ہمارے اور تیرے جیسا غریب لوگوں کا وہ نہیں سنتا ہے, لیکن اس میں بھی بہت بڑا راستہ اس لوگوں کا. میں نے انکار کر دی. تیسرے دن بعد اس آدمی نے, ملک نے میرے کو کال کی کہ بھائی آپ ایسا کر دے کہ بس تو آپ تیار ہو جاؤ. اللہ کی قسم اس نے کہی کہ جو حق پہ ہوگا اس کو میں بولوں گا کہ حق پہ ہو, اگر وہ عدالت پہ ہو, اگر وہ شریعت پہ ہو, اگر وہ جرگے پہ ہو, اور جو نہ حق ہو اس کے نہ حق ہوگا.
میں نے اس کو بتایا کہ بھائی نہ یہ میرے ساتھ شریعت پہ بیٹھتے ہیں، نہ میرے ساتھ جرگے پہ بیٹھتے ہیں، نہ میرے ساتھ عدالت پہ بیٹھتے ہیں، تو کیسا بھی بیٹھتے ہیں؟ اس نے بولا کہ نہیں بیٹھے گا. میں نے بولا چلو بیٹھاؤ اس کو. جب اس کو میں نے بٹھایا، وہ جرگے پہ آیا تو اس نے میرے سے سوال کیا کہ آپ کیا چاہتے ہیں. میں نے اس کو بتایا کہ بھائی میں تو کچھ بھی نہیں چاہتا ہوں، یہ میرا چاچا ہے، میرا بھائی ہے، میرا باپ ہے، میرے رشتہ دار ہے. اگر مجھ سے کچھ غلطی ہوئی ہو تو مجھے بتائے کہ بھائی آپ نے یہ غلطی کیا ہوا ہے، تو میں اس لوگوں سے بھی معافی مانگوں گا اور آپ سے بھی معافی مانگوں گا. اگر پھر میرے سے کچھ غلطی نہیں ہوا ہو تو یہ بتائے یہ میرا باپ ہے، حق ہے، یہ میرا بھائی ہے، اس کا حق ہے. یہ اٹھے اور بتائے مجھے کہ مروت تمہارے سالے نے میرے بیٹی کو بھی طلاق دیا، ہمارے 5 نواسوں کو یتیم کر دیا، اور تمہارا گھر بھی یہ خراب کر رہے. تو جب اس نے یہ بات کی اس لوگوں کی تو یہ لوگ اور باتیں کر رہے تھے. پھر یہ ملک جو تھا، یہ امیر صاحب جو تھا، اس کو میں نے اپنے سالے کے طرف بھیجا کہ جاؤ اور میرے سالے کو بولو کہ بھائی اگر مروت نے کچھ غلطی کیا ہوا ہو تو آپ سے معافی مانگ رہا ہے. اگر پھر میں نے غلطی نہیں کیا ہوا ہو تو اٹھو، اور اس کو چاہیے کہ وہ بول دے کہ مروت یہ تمہارا چاچا ہے اور یہ تمہارا باپ ہے اور یہ تمہارا بھائی ہے، تم کل اس کو معاف کر دے گا. لیکن میں اس لوگوں کو کبھی نہیں بخشوں گا، کبھی بھی میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ اس نے ہمارے 5 بچوں کو یتیم کر دیا، اور میرا بہن میرا بھتیجے جو ہے وہ بھی در بدر ہے. لیکن وہ جو دمبے کا بات کر رہا تھا تو وہ بیان میں نے چاچا سے بھی لیا ہوا تھا، اس کا ایک الگ بیان تھا، ہمارے باپ کا الگ بیان تھا، اور میرا جو سالہ تھا اس کا الگ بیان تھا. تو وہ میرا سالہ یہی بول رہا تھا کہ نہیں یہ تو ہمارا اپنا ہی مسئلہ ہے. اب آپ جو ہیں اس وقت جو ہے نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پر اپنی فریاد لے کر آئے ہیں. آپ اپیل کیا کرنا چاہ رہے ہیں اور کس سے کرنا چاہ رہے ہیں؟ اپیل تو میں بالکل سارے گورنمنٹ سے کروانا چاہتا ہوں، حتیٰ یہ کہ عاصم منیر سے لے کر وزیر اعظم شہباز شریف سے لے کر ہمارا جو ٹی پی کے کا آئی جی ہے، ڈی آئی جی ہے، ڈی پی او ہے، سب کو میں یہی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ خدا را ہمارے 6 سال ہو گئے، میرے سے اپنے بچی جدا ہے، اس کی مستقبل کی بس میرے ساتھ تھوڑا مدد کیجیے تاکہ میں اپنے بچوں تک پہنچ جاؤں. 6 سال ہو گئے کہ میں نے اپنے بچے نے دیکھے ہوئے اور نہ میں اس کے ساتھ میرا کچھ بات ہو چکا ہے. اچھا، آپ جو ہے اپنا نام، اپنا عطا پتہ اور اپنا فون نمبر جو ہے نا بتا دیں تاکہ کوئی بھی اگر آپ سے رابطہ کرنا چاہے وہ آپ سے کر لیں. جی، میرا نام مروت خان ہے، میں ضلع اور غذائی ایجنسی سے تعلق رکھتا ہوں. ہمارا موبائل نمبر ہے 03022289555. میرے ساتھ کچھ ہو گئے تو اس میں ذمہ دار لوگ یہی ہے کہ لین آفیسر امتیاز ڈی سی شو اور اس کے ساتھ ڈی ایس پی محبوب اور اس کے ساتھ ملک غلام حبیب اور ہمارا چچا نور محمد خان اور اس کے بچے اور اس کے نواسے اور ہمارا ماما کا باپ کا ماموں کا بچے جو ہے. جی بہت بہت شکریہ. تو جی ناظرین، یہ تھی ان کی کہانی کہ جو کچھ عرصہ جو ہے دبئی میں مقیم تھے اور یہاں پر آئے پاکستان. تھوڑی سی ان کی اپنے گھر میں ہی تھوڑی سی خلش ہوئی تو اور معاملات جو ہے یہاں سے کہاں پہنچ گئے. ان کا کہنا یہ بھی ہے کہ ان کی جان کو بھی خطرہ ہے، ان کو جو ہے سیکورٹی جو ہے نا فراہم کی جائے، اور ساتھ ساتھ جو ہے اعلیٰ عدلیہ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں سے اپیل کی ہے کہ ان کو جلد سے جلد انصاف فراہم کیا جائے. اور ان کے وکول کے ان کی جو فیملی ہے وہ یہ جو ہے وہاں نہیں جا سکتے اور وہاں سے یہ جو ہیں یہ بھاگ کر آئے ہوئے ہیں اپنی جان بچا کر. اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان ملک راشد نذیر کو اجازت دیجیے گا. پھر ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کسی اور ٹاپک کے ساتھ. تب تک اللہ نگہبان.